السلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہیں؟ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت ویلکم ہے میرے یوٹیوب چینل پہ۔ آج سے اسٹارٹ ہونے جا رہی ہیں جی رابعہ کی کہانیاں۔ یہ میں نے سیریز بنائی ہے اور بہت زبردست سیریز ہے۔ ہر ہفتے ایک میں آپ لوگوں کے ساتھ اسٹوری شیئر کروں گی، ایک آپ بیتی جو کہ اوریجنل ہوگی، بالکل کسی انسان کی اصلی کہانی ہوگی، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور آج کی جو کہانی ہے، آج کی جو آپ بیتی ہے وہ یہ ہے کہ سب کو خوش کرتے کرتے وہ خود کو بھول گئی۔ تو آئیے آج کا بلاگ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس دن بھی وہ صبح پہلے اٹھ گئی تھی۔ گھر میں سب سو رہے تھے۔ کچن میں جا کر اس نے چائے رکھی، ناشتہ بنایا، بچوں کے لنچ باکسز تیار کیے، پھر گھر کے دوسرے کاموں میں لگ گئی۔ لیکن اس دن ایک چھوٹی سی بات ہوئی، ایک ایسی بات جو سننے میں بالکل نارمل تھی، مگر اس بات نے اس عورت کو اندر تک ہلا دیا۔ اس کے بیٹے نے بس اتنا کہا، امی آپ پورا دن کرتی کیا ہیں؟ وہ کچھ سیکنڈز کے لیے بالکل چپ ہو گئی، پھر مسکرا کر بولی، کچھ نہیں بیٹا، گھر ہی تو سنبھالتی ہوں۔ لیکن اس دن پہلی بار اسے اپنے ہی جواب پر آنسو آ گئے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے اچانک احساس ہوا، شاید میں واقعی سب کے لیے بہت کچھ کرتی ہوں لیکن کسی کو نظر ہی نہیں آتا۔ اس لڑکی کا نام عائشہ تھا۔ عائشہ ایک سمپل سی ہاؤس وائف تھی۔ اس کی دنیا بہت چھوٹی تھی۔ اس کا گھر، اس کے بچے، اس کا شوہر اور ان سب کی ضرورتیں۔ صبح سے رات تک اس کا دن اسی میں گزر جاتا، کبھی ناشتہ بنانا، کبھی دوپہر کا کھانا تیار کرنا، کبھی اسکول کی تیاری، کبھی گھر کی صفائی، کبھی گروسری، کبھی کسی کی طبیعت خراب اور کبھی کسی کی ناراضگی دور کرنا۔ عائشہ کی عادت تھی کہ اگر گھر میں کسی کا موڈ خراب ہو تو وہ اپنا موڈ بھی سائڈ پر رکھ دیتی تھی۔ اگر کسی کو اس کی ضرورت ہوتی تو وہ فوراً اویلیبل ہوتی، لیکن ایک چیز کے لیے وہ کبھی اویلیبل نہیں ہوتی تھی، وہ تھا اس کی اپنی ذات، اپنے لیے۔ عائشہ کو لگتا تھا کہ ایک اچھی ماں وہی ہوتی ہے جو بچوں کی ہر ضرورت پوری کرے، ایک اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو ہسبینڈ کو کبھی کمپلین کا موقع نہ دے، اور ایک اچھی ہاؤس وائف وہ ہوتی ہے جس کا گھر ہمیشہ پرفیکٹ نظر آئے۔ اس لیے اگر وہ تھک بھی جاتی وہ کہتی چلو کوئی بات نہیں، اگر اس کا دل اداس ہوتا تو وہ کہتی کل ٹھیک ہو جاؤں گی، اگر اسے ریسٹ چاہیے ہوتا تو وہ کہتی پہلے میں گھر کا کام کمپلیٹ کر لوں، اور اگر کبھی اس کے لیے کوئی چیز خریدنے کا موقع آتا تو وہ کہتی رہنے دو، بچوں کے لیے کچھ لے لیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ رہنے دو اس کی زندگی کا سب سے کامن جملہ بن گیا۔ ایک دن عائشہ بہت تھکی ہوئی تھی، صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ کچن کے کام کرتے کرتے اس کا سر بہت دکھ رہا تھا، اس کے سر میں بہت درد تھا۔ اس نے سوچا بس آج تھوڑی دیر بیٹھ جاتی ہوں۔ وہ صوفے پر بیٹھی ہی تھی کہ چھوٹی بیٹی کی آواز آئی، امی میری یونیفارم نہیں مل رہی۔ عائشہ فوراً اٹھ گئی، یونیفارم ڈھونڈی، پھر کچن میں گئی، پھر برتن، پھر کپڑے، پھر رات کے کھانے کی تیاری۔ رات کو جب سب سو گئے، عائشہ کچن کی لائٹ بند کر کے اکیلی کھڑی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ دیکھے، پھر آہستہ سے خود سے کہا، میں اتنی تھک کیوں گئی ہوں؟ اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے پہلی بار یہ سوال خود سے پوچھا تھا۔ اس رات عائشہ نے کوئی شکایت نہیں کی، نہ اپنے شوہر سے، نہ بچوں سے، اور نہ ہی کسی اور سے۔ بس اپنے کمرے میں گئی اور خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا فون اٹھایا، سوشل میڈیا پر دوسری عورتوں کی پرفیکٹ لکنگ لائیوز دیکھی، کسی کا خوبصورت کچن، کسی کا پرفیکٹ ڈنر، کسی کا فیملی آؤٹنگ اور کسی کی شاپنگ، اور پھر اس نے اپنی زندگی دیکھی۔ اسے لگا شاید وہ پیچھے رہ گئی ہے، لیکن پھر اس کے دل میں خیال آیا، کیا میں واقعی پیچھے رہ گئی ہوں؟ یا کیا میں بس اپنی زندگی کا وہ حصہ نہیں دیکھ رہی جو میں نے خود سنبھالا ہے؟ اس نے فون سائڈ پہ رکھا اور بہت دیر بعد اپنے لیے دعا کی، دوسروں کے لیے نہیں، صرف اپنے لیے۔ اگلے دن صبح عائشہ پھر سب سے پہلے اٹھی، لیکن اس دن کچھ الگ تھا۔ اس نے گھر کا کام کیا، لیکن بیچ میں بریک فاسٹ بھی کیا۔ اس نے بچوں کو اسکول بھیجا، لیکن اس کے بعد 15 منٹ چائے لے کر آرام سے بیٹھی۔ پہلے اسے گلٹ فیل ہوا، پھر اس نے سوچا میں یہاں بیٹھی ہوں اور گھر میں کام پڑا ہے۔ پھر اس نے خود سے کہا، گھر کا کام تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، لیکن اگر میں خود ہی ختم ہو گئی تو؟ یہ جملہ اس کے دل میں اتر گیا۔ اس دن اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ فیملی سے محبت کم نہیں کرے گی، لیکن اپنے آپ سے محبت کرنا بھی نہیں بھولے گی۔ عائشہ نے اپنی زندگی اوور نائٹ چینج نہیں کی۔
اس نے بس چھوٹی چھوٹی چیزیں سٹارٹ کی، ہر دن تھوڑا سا ریسٹ، اپنی پسند کی چائے، کبھی اپنے لیے کوئی چھوٹی سی چیز خرید لینا، کبھی بیلکونی میں 10 منٹ خاموشی سے بیٹھنا، اور سب سے اہم بات، جب وہ تھک جاتی تو وہ میں ٹھیک ہوں کہنے کے بجائے کہہ دیتی آج میں تھک گئی ہوں، اور یہ کہنا اس کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اپنی فیلنگز بتانا سیلفش ہونا نہیں ہے، خود غرضی نہیں ہے، اور اپنے آپ کا خیال رکھنا بھی فیملی سے محبت کم کرنا نہیں ہے۔ کچھ ہفتوں بعد اس کا بیٹا اسکول سے گھر آیا۔ اس نے امی کو دیکھا اور کہا، امی آپ آج بہت خوش لگ رہی ہو۔ عائشہ مسکرا دی۔ اس نے کہا، پتہ ہے بیٹا، امی نے ایک امپورٹنٹ بات سیکھی ہے۔ بیٹا بولا، وہ کیا ماما؟ عائشہ نے کہا، دوسروں کا خیال رکھنا اچھی بات ہے، لیکن اپنا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ بیٹا کچھ سیکنڈز کے لیے چپ رہا، پھر اس نے امی کو اپنے گلے لگا لیا اور عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس بار یہ آنسو تھکن کے نہیں تھے، یہ سکون کے تھے۔ شاید عائشہ کی کہانی میں آپ کو اپنی کہانی کا کوئی حصہ نظر آئے۔ شاید آپ بھی گھر سنبھالتے سنبھالتے کبھی خود کو بھول گئی ہیں۔ شاید آپ بھی ہر بار کہتی ہیں کہ پہلے بچے، پہلے شوہر، پہلے گھر کے کام، اور پھر بعد میں۔ لیکن یاد رکھیے، آپ بھی امپورٹنٹ ہیں۔ آپ کو ریسٹ چاہیے تو ریسٹ کیجیے، اگر آپ کو اپنی فیلنگز شیئر کرنی ہے تو کیجیے، آپ کو اپنے لیے وقت چاہیے تو ضرور نکالیے، اپنی فیملی سے محبت کیجیے، لیکن اپنے آپ کو اگنور کر کے نہیں، کیونکہ ایک تھکی ہوئی عورت صرف گھر نہیں سنبھالتی، وہ خود کو بھی سنبھال رہی ہوتی ہے۔ اگر عائشہ کی کہانی میں آپ کو اپنی زندگی کا کوئی حصہ نظر آیا تو کمنٹس میں مجھے صرف ایک ورڈ لکھیے گا کہ خود، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ یہاں ہیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ہر ہفتے ایسی ہی ایک موٹیویشنل یا ایموشنل اردو سٹوری، ایک لائف لیسن اور ایک نیا احساس لے کر آؤں تو میرے چینل ڈیلی ولاگز رابعہ کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ اس سے میرا آنے والا ہر نیا ولاگ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا۔ یہ ہے رابعہ کی کہانیاں، جہاں ہر کہانی کے پیچھے ایک احساس ہوگا اور ہر احساس کے پیچھے ایک سبق ہوگا۔ اگلی کہانی میں ملتے ہیں، جب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے سے جڑے رشتوں کا بہت زیادہ احساس کیجیے گا، اور سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیے گا کہ آپ کو خیال کی اور کیئر کی ضرورت ہے۔ ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔